السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہچان رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان افطار عامر کے ساتھ اور جیو ٹیلی ویژن نیٹ. ناظرین کرام، جو میں محسوس کر پا رہا ہوں، اور یہاں والنٹیئرز بھی ہیں جو ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جو ایسوسیشن ونگ کمانڈر صاحب نے بنائی ہے، لیکن جو میں محسوس کر رہا ہوں بات، پتہ نہیں یہ بات پہنچ پا رہا ہے یہ میسج کہ نہیں. میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہیں یہاں پر یہ جو آئے ہیں اور یہ سارے واقعات بیان کر رہے ہیں، یا اس پورے حادثے سے جڑی ہوئی کچھ کہانیوں کو آپ کے ساتھ حصے دار آپ کو بنا رہے ہیں، اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پر کسی اپنے غم کو لے کر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں. میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سب کا ایک ہی شاید مطالبہ ہے، یا ان کی ایک ہی خواہش ہے، تمنا ہے کہ جیسے پائلٹ کے اہل خانہ یہاں موجود ہیں، ان کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ یہ جو ہر الزام پائلٹ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پائلٹ کی غلطی ہے، یہ جو ہے وہ ایرر تھا، پائلٹ کا ایرر تھا جس کی وجہ سے طیارے حادثے کا شکار ہو گیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ تحقیقات ہو تاکہ پتہ چلے کہ طیارہ بھی ناکارہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو، تاکہ ان پر کون چاہے گا، کون سا پائلٹ چاہے گا ناظرین کرام دنیا کا. کہ ظاہر ہے کہ ایرر بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرر بھی ہوتے ہیں، ہیومن ایرر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہر دفعہ تو ہیومن ایرر نہیں ہوتا نا، کہیں پر ٹیکنیکل فالٹس بھی ہو سکتے ہیں، طیارے میں بھی خرابی ہو سکتی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقات ہوں. یعنی تقریباً ہر ایک کا یہی مطالبہ ہے اور یہی ماننا ہے اور یہی کہنا ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا ہیومن ایرر پاسبل ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں دنیا میں جو کہ جس پہ عمل ہو رہا ہے، اس میں اس ہیومن ایرر کے پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ کاکپٹ سے باہر وہ کون سی پالیسیز تھیں، کون سے طریقہ کار تھے، کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے وہ پائلٹ وہ غلطی کرنے کے اس نظام میں داخل ہو گیا اور اس سے غلطی ہو گئی. کیونکہ وہ تو لاسٹ چین ہے، ظاہر اس کمانڈ اینڈ کنٹرول اسی کے پاس ہے. جب بھی حادثہ ہوگا تو عموماً نظریں پائلٹ پر ہی فوکس کریں گی اور دیکھیں گی کہ اس سے کون سی غلطی ہوگی. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ پائلٹ کی غلطی کے پیچھے جو عوامل تھے ان کو آپ نکالیں، ڈھونڈیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جتنی تحقیقات ہونی چاہیے وہ سب شفاف ہوں اور اس میں عوامی نمائندگی ہو تاکہ تمام چیزیں صاف آئیں اور امپرومنٹ آ جائے گی. ان تمام لوگوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ غم سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر اپنی کسی ذاتی غم کا یا آپ سے کسی قسم کی بھی امداد کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. یہ بڑی مشکل سے اپنے غم کے دوران آئے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ حادثات نہ ہوں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں آئندہ حادثات نہ ہوں. صاحب، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ معاوضے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اس قسم کے اس طرح کے لوگ ہیں، بیمار ہیں، مسائل ہیں، تو بوجھا ایئر بہت اچھا کام کر رہی ہے، ان سے ڈاکومنٹیشن لے رہی ہے، لیکن اس کے بعد ان کو مختلف جگہوں پہ گھومنا پڑتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کو چاہیے کہ معاوضے کی ادائیگی کا پورا جو سلسلہ ہے اس کو سپروائز کرے ذمہ داری کے ساتھ. سول ایویشن اتھارٹی، جی، ان کی یہ ذمہ داری ہے بیسیکلی. بالکل. پیسنجر اور جہاز کے درمیان جو روابط ہیں، مسائل ہیں، اس کو حل کرنا سول ایویشن کی ذمہ داری ہے. ابھی ان کو ڈاکومنٹس لے لیے جاتے ہیں بوجھا ایئر میں، پیسے کسی اور جگہ سے ملتے ہیں، اور وہاں پہ وہ انشورنس کمپنی کا ایجنٹ جو ہے ان سے مختلف قسم سے ڈاکومنٹ پہ سائن کرواتا ہے. اور جو بھی ڈاکومنٹ آپ سائن کرواتے ہیں کم از کم سائل کو اس کی کاپی ضرور دیں کہ اس کو پتہ ہو یہ تو کورٹ پھر فیصلہ کرے گی قانونی حقوق کیا ہیں اور کون سے قانونی حقوق آپ ان کے روک رہے ہیں سائن کروانے کے بعد. نہیں، ویسے تو کاپی اخلاقی طور پہ دینی چاہیے، لیکن اس ملک میں اخلاق ہیں، اخلاقیات ہیں. آپ تو اتنی آئیڈیل بات کر رہے ہیں یہاں پر، بہت آئیڈیل بات کر رہے ہیں. اسی کو ایمفیسائز کرنے کے لیے تو آپ ہم یہ عرض کر رہے ہیں، تو بہت اخلاقی قدروں کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں تو کتنی مشکلوں سے، تو اب میں کیا کہوں اس پر، لیکن ہمارے ملک میں اخلاقیات نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن ہم سب کی کوشش آپ کے توسط سے یہی ہے کہ جو اسٹینڈرڈز دنیا کے دوسرے ممالک میں ہیں، اور خاص طور پہ ایویشن میں چونکہ ایک گلوبل ایکٹ ہوتا ہے، گلوبل کام ہوتا ہے، تو وہی اسٹینڈرڈز ہم فالو کریں. میں تو کہوں گا آپ سے، آپ آن ایئر اس وقت پٹیشن کر دیں، آپ چیف صاحب کو مخاطب کریں. دیکھیں پٹیشن تو ہمارا پروگرام آپ نے کہیں، میری نالج کے مطابق پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہو چکی ہے، جس میں یہ جو مسائل جن کا دو حضرات ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے گارنٹی انہوں نے مانگی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جسٹس نظام جو ہمارا ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے فیصلے دے رہا ہے. ہاں، دین پرابلم آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے
کہ پھر ان آرڈرز پہ عمل کرنے میں جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ آپ کو. لیکن ایک بڑا سالڈ مطالبہ تو کریں آپ. جی ہاں کیمرے کی بالکل طرف میں یہ دیکھ کر. مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ جو بھوجا کے لواحقین ہیں اور اس وقت ایئر بلو کے بھی لواحقین ہیں جن کو 32 کو ابھی تک چیک نہیں ملا ہے، عدالت حکم دے ایک پاس کرے ڈگری کہ ان کے چیکس جو ہیں بغیر چکر لگائے ان کے گھر پہنچیں جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچائے جاتے ہیں، اور اس کا ایک ٹائم مقرر کر دیا جائے کہ 6 مہینے یا سال کے اندر اندر اگر بفرض محال کوئی مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا لواحقین کی طرف سے بھی، تو جو انشورر ہے اور جو آپریٹر ہے وہ منیمم 1 سال کے اندر اس کا فیصلہ کر کے پیسے ان کے گھر پہنچا دے، انہیں چکر نہ لگے. ڈاکٹر صاحب یہ تمام بھوجا متاثرین کو بھی ڈاکٹر عبدالرزاق اپنے ایک لیٹر کے ذریعے سمجھا چکے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 50 لاکھ روپے ہیں یہ تو ایک انشورنس اماؤنٹ ہے جو ہم پے کر رہے ہیں. جی. یہ تو ہمارا ہی پیسہ ہے جو واپس آ رہا ہے، یہ کسی کی جیب سے نہیں جا رہا ہے. 5 لاکھ روپے قیمت تھوڑی تھی کوئی جان کی. نہ تو قیمت ہے، لیکن یہ پیسہ تو آپ ہی کا جو آپ کے پاس ہے. جہاں تک کمپنسیشن یا جرمانہ یا سزا کی آپ بات کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی کی غلطی کی وجہ سے واقعہ ہوا ہے تو پھر عدالتیں اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ کتنا ہرجانہ دیا جائے، وہ ایک الگ پروسیجر ہے. تو لوگ ہمارے یہاں اس انشورنس اماؤنٹ کو یہ سمجھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں اور لیتے ہیں کہ شاید ہم پہ کوئی احسان کیا جا رہا ہے. یہ تو ان کا حق ہے اور یہ پیسہ ہم سب نے پہلے ادا کیا ہوا ہے جو انشورنس ہم دیتے ہیں. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.